وأرسل إلينا رسولا فصيح البيان شهادة بسم الله الرحمن الرحيم جاء بالحق وصدق المرسلين اللهم صل على حبيبنا وطبيبنا ونبينا ومبينا ومبيننا ومعلمنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل محمد وجمال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دے ہی فضل و کرم نال اللہ دی تائید و توفیق اور نصرت نال اللہ دے اس مکرم محترم گھر دے اندر اور تواڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا یہ پہلا موقع نصیب ہوئے ہے الحمدللہ علماء خطباء شعراء اپنے اپنے بیان اور کلام
تھوڑے گوش گزار فرما چکے ہیں. باقی رہی صحیح کسر خطبے والے پوری کر دیتی. اس قدر اچھا خطبہ پڑھے ہے. کچھ غلطیاں تو ہیں کہ میں محسوس کیتا کہ میں نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ پاک اس دے شوق وچ او دے جذبات وچ اس دی پھر اگاں دینی خدمات وچ اللہ برکت عطا فرمائے. میں نے وہ سمجھ آیا کہ وہ دی ضد کیوں آئی کہ میں پگڑی صرف انہوں دے کو بناونی ہے. اللہ پاک اس دے والدین نو بھی انہوں دے حق دے اندر آخرت دے اندر انہوں دے اس بچے نو صدقہ جاریہ بنائے. اور باقی بھی نوجوانوں بچیاں وچ دینی جذبہ اللہ عطا فرمائے. تقریرہ تو ہو چکی ہیں. میں مختصر جہا وقت توڑا لینا ہے. ویسے میں نے کسی ڈاکٹر دسیا ہی کہ سنن والے سامع یا سامعین انہوں دی جڑی قوت سماعت دلچسپی نال سنن دی قوت وہ صرف 1 گھنٹہ ہو گئی ہے. باقی وہ ٹائم صرف بھگتیں دن بہ گئے. اور یہ گل بالکل ٹھیک ہے. انسانی دماغ بڑا عجوبہ ہے جڑا اللہ نے بنایا ہے. تساں کافی دیر دے کے بیٹھے ہو سونی رہے ہو نا کوئی نہ کوئی شاید بندہ وچ اٹھی کے کوئی نہ کوئی شاید سنائندہ رہے تو وقت طبیعت ٹھیک رہتی. یہ صرف سندا رہے تو پھر وہ تھک جاتا. جڑے پردے نا دماغ دے درمیان کناں دے جنہاں جڑے اساں پردے ہیں بڑی نازک جی شے ہے. پھر بار بار جس لئے آواز دی لہراں دی ضرب لگ دی بندے دا دماغ سمجھ لگ جاتا ہے تھک جاتا ہے. اس واسطے اکثر لمبیاں جلسیاں وچ لوگ گوڈیں سر تن کے سہیں میں اللہ نے اس کائنات تے بڑی مہربانی فرمائی ہے. مہربانی چھوٹا جی لفظ ہے. اللہ نے اپنی خصوصی عنایت فرمائی کہ اللہ نے اس دھرتی تے اس زمین تے اس دنیا دے اندر اپنا بے مثال آخری پیغمبر مبعوث فرمایا. ایسی قوم دے اندر تشریف لے آئے ایسی قوم کہ ما انذر آباؤہم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم جنہاں دے پچھلے انہوں بھی تقریباً 600-700 سال کسے رسول نے آن کے نہیں ڈرایا. یہ لوگ مزاج نبوت کو بھی نواقف ہیں. انہوں نے یہ بھی پتہ کوئی نہیں آسمانی کتاب کیا ہوندی یا پھر اس دی اہمیت کیا ہوندی. اس قوم دے اندر اللہ نے مبعوث فرمایا. ویسے تو اللہ نے ہر پیغمبر نو رحمت بنا کے بھیجی ہے لیکن آخری پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجی ہے.
یہ اکثر لوگ جڑا اے لفظ بول دیں نا رحمت دو عالم، انہاں دے کول پوچھن والا کوئی نہیں بھئی عالمین دا مطلب دو عالم ہوندا ہے، رحمت دو عالم۔ اللہ دو عالم تا نہیں آکھے، اللہ تا سارے عالم دا نام ہے رحمت للعالمین، ان گنت ہن عالم۔ اللہ نے سب واسطے یہ رحمت کیا ہوگی؟ یہ چھوٹی جی رحمت ہے جڑی آسمان تو آندھی جنہوں بارش آتے یہ کیا کر دیئے؟ یہ اجڑی ہوئی مردہ زمین نو زندہ کر دیئے۔ اللہ فرماندہ ہے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی نال بارش نال اسا مردہ زمین نو زندہ کر دے۔ جیڑی اے رحمت خاصہ ہے، رحمت عظما، رحمت کبرا، رحمت علیہ، بے مثال رحمت، اس دے ذریعے اللہ نے دلاں دیاں اجڑیاں ہویاں مردہ زمیناں نو زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میں آپ پہ آخر لکھا تو ساں تکلیف نہ کروں، کیونکہ تساں جیڑی شاید ہلے ہوئے ہو وہ حالی تھوڑا باڑا نہیں شروع ہوا۔ رحمت دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجڑی ہوئی شے نو وسا دے، بے آباد نو آباد کر دے، بنجر نو قابل استعمال بنا دے۔ البتہ برکت دا معنی یہ ہوتا ہے جتھے شاید تھوڑی ہوئے انہوں وتھا دے، تے رحمت جتھے اکا شے کائی نہ ہوئے، رڑا رٹ ہوئے، صفائی ہوئے، اتھے رحمت بھیج کے آبادی پیدا کر۔ اگر اس دور دے اس حال نو ذہن وچ رکھیا جائے تو یقیناً صفایا ہو چکا، دینی لحاظ نال انیا کو کہ وہ زمین بنجر ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے۔ صرف او مکہ نہیں، مدینے علیہ جڑے علماء احبار روبان مولویان او بھی سارے بدماش بن چکے ہیں، حرام خور بن گئے، فتوہ فروش بن گئے، دین تے پردے پاون والے، تورات انجیل تبدیلیاں کرن والے، او انہاں جٹاں نالوں بھی بدتر مذہبی حالت دے اندر آئے، کیونکہ او بے خبری وچ گناہ کر رہے ہیں، او جاندیاں پوچھدیاں کر رہے ہیں۔ تاں اللہ فرمایا کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، حالانکہ پہلے تا کفر مکے والیا کیتا، لیکن اللہ انہاں نو آدھا ہے مولویاں نو ولا تکونوا اول کافر بہ، مطلب پہلے درجے دے کافر نہ بڑھو۔ اس قدر اجڑی ہوئی سرزمین، پڑھے لکھے بھی بنجر تے ان پڑھے بھی مردہ دلوں والے۔ اللہ نے بارش وسائی، اپنی بے مثال رحمتاں دی بارش برسائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا اور کتابی شکل وچ یعنی نظام ہدایت
او جڑا نازل فرمایا اللہ نے اس نو بھی رحمت بنا کے نازل فرمایا. اور تانوں پتہ ہے کہ اسلام نے سب تو پہلے تبدیلی کیڑی شے وچ پیدا کیتی ہے؟ قرآن نے سب تو پہلا انقلاب کیڑی شے وچ پیدا کیتا ہے؟ انسان دے دل وچ انقلاب پیدا کیتا ہے. کیوں؟ اے نازل بھی دل تے ہویا ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وبشرى وهدى للمؤمنين. ادا سب تو پہلا اثر انسان دے دل تے ہوتا ہے. کیونکہ اے آیا ہی دلاں دی بنجر زمین نو آباد کرن واسطے. اے بھی ہوئے رحمت تے اینو پڑھن والا بھی ہوئے رحمت. نبی الرحمت. پھر یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ پرچی ہے ویلے نہ شروع ہو گئی. چلو کٹھیاں کیتی ہے تو اللہ نے سبحان اللہ. اور ایک ایسی رحمت کہ گوڑے چھوڑ گو گوڑے کیدا ہی نہیں بہندے. گوڑے دی بڑی فکر ہوتی. این چمبا ماری بیٹھے ہوندے میں ملوندہ کدھیں بھجدے پہلے. یہ ہونا آج کل این طرح باندھن توسے آلے جنہاں دا کاکھ نہیں رہا سیلاب نال. کوئی بیٹھے ہوندے میں باسن دان بچی طبیعت رہی اچھی ان کے کرنا بھوکے دا سوٹا مار لیا تو بس کہانیاں شروع کر لیا. اللہ دے گھارے چ اس طرح نہیں ہوئی. اللہ اکبر. دیکھو انسان کو لوگ قیامت والے دن نعمتاں دے بارے سوال ہونا ہے. ہونا یہ نہیں ہونا. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. تساں نعمتاں دا یا اساں تساں نعمتاں دا شکریہ کیویں ادا کرے ساں؟ جدوں سانوں تا اللہ دیاں ساریاں نعمتاں دا ادراک ہی کوئی نہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. وہ تو گنیندی ہی نہیں. یہ بھی پریشانی دی علامت ہے. علامہ اقبال نے نہ بڑھ بائی تھے ذرا ہوشیار ہو کے وہ اجن تک کام شروع نہیں ہویا تو سب اللہ جانتا ہے بھائی. یہی میں آج تانوں نہیں خودی تلے کرن دیندا یا سمجھ دیندا. اللہ اکبر. ہاں البتہ میری طرح جنہوں شوگر ہوئے جی بابا بہندہ پہ ہے وہ وہیں سکتا ہے پیشاب کرنا. نعمتاں ان گنت وقت قیامت لے دے جواب ہی دیونا. یہ تو بڑا مسئلہ اوکھا ہے. اللہ نے ہوتا سوکھا قانون بنایا. اللہ دا نعمتاں تو میری یہ بہت ساریاں چھوٹیاں وڈیاں لیکن ایک نعمت ہے جڑی ساری کائنات دی نعمتاں دی سردار ہے. سید النعم. او نعمت بیست اور وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی چھوڑ صرف جیڑی میں اے نعمت دیتی ہے تینوں اسے نعمت دے بارے میرا شکریہ ادا کرنا تیرا کم تے لا تعدو ولا توسا ان گنت نعمتاں دے شکریہ دا ثواب دے دیونا میرا. سبحان اللہ. مٹھا کیا کرو فرشتے لکھ لیتے. سجے موڈے والے نہ لکھن دیتا کرو. ساڈا ایک دوست آئی بلکہ میرا کلیگ آئی سرکاری ملازمت دے دوران. وہ کدی کدی ویندے ہوندے ہیں لوگوں دین شین سمجھاون تے او مینوں آکھن لگے کہ خان صاحب میں ایک بڑا اچھا طریقہ کیتا. مگر وہ کیا کہ میں جلے بیت الخلاء وچ ونجا نا یا دیہاتا چوں آیا تے کسے فصل وچ وہنا ہے قضاء حاجت واسطے میں رومال باہروں بننے تے بچھا کے وینا
میں کہ او کیوں جنہیں کرامن کاتبین اگا تا آمنا کوئی نہیں ہوتا میں آکھے چلو رومال تے بیٹھے رہتے اکا حد مکائی ہوتا بڑے اچھے بڑے بولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض ان کو بس ہم ہی جانتے ہیں بڑے اچھے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گنت نعمتوں دا شکریہ بڑا سوکھا نہیں اللہ اکبر نعمت کیسی او نعمت جنوں ابراہیم خلیل اللہ منگدا پہ تے کس ویلے جڑے لے اللہ دا گھر پہ بنیندا ہے عام گھر نہیں بیت اللہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل تسا اندازہ لاؤ کام بھی بڑا متبرک بیت اللہ اور معمار تے مستری بھی اللہ دے رسول ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ تو او آدھے کے کھلوتے اللہ اکبر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ سیاں جڑی سرزمین دے اتے میں تیرا گھر بنا رہا اس سرزمین دے اندر انہاں لوگاں دے وچوں انہاں دی قوم وچوں ایک رسول بھیجے تے او رسول کی اجیا ہوئی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انت العزیز الحکیم یہ اللہ سیاں ایہو جیا رسول آوے جڑا رسول انہاں دے سامنے یتلو علیہم آیاتک سامنے پڑھے تا تیری آیات دی تلاوت کرے والتلاوت بعد جنوں کدائی کہے لفظ یا جملے یا آیت مانا سمجھنا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ والکتاب دی تعلیم نال دے اپنے قول نال اپنے عمل نال دی تشریح دا نمونہ بھی دکھائے نال نال دنائی آلیاں گلہ تے نکتے بھی نال سمجھائے اپنی گلہ جنہوں اسا حدیثہ لے آئے اپنے اقوال و افعال نال انہوں تعلیم لے تجھڑے ویلے تریہ نمبر آئے تلاوت بھی ہو جائے تعلیم بھی ہو جائے اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے دلانوں پاک کر دے انہاں دا تزکیہ نفس ہو جائے انہاں دی تطہیر باطن ہو جائے اے اللہ سیاں تو جڑا کچھ کرن تے آوے کر سکنا ہے کیونکہ انکا انت العزیز الحکیم جڑا تلاوت کرے
تلاوت تعلیم تو بعد نہ دے دل پاک ہو ونجے مگر اللہ فرماتا ہے جڑی ترتیب لال میرے ابراہیم علیہ السلام مگے آئی میں دیتا تے ہو جائے کمالا والا پیغمبر مگر ترتیب دے اندر تھوڑی جی میں آپ تبدیلی کر دیتی کیونکہ جی ہو جیا پیغمبر جڑا پیغمبر مگدہ پیا او دے اصل مقام تے شاندہ جتنا مینو پتہ آئی اتنا میرے ابراہیم نو بھی پتہ کوئی نہیں اس نے کہا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم مگر میں جی ہو جائے کمال والا نبی دیتا ہے او منن والے ہو ذرا سن لو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال اللہ فرماتا ہے میں ترتیب بدلی اس نے تزکیہ آخر دل کر رکھے آئی مگر میں تزکیہ درمیان چلائے آندھے کیونکہ اصل کم میرے پیغمبر دا دلانیاں پنجر زمینہ نو پاک کرنا ہے تے ستھرا کرنا ہے لہذا تزکیہ دا تاخیر اللہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیم تو بھی پہلے تزکیہ آنا چاہیے خالی تلاوت نال جی ہو جائے کمال والی جی ہو جائے جمال والی جی ہو جائے بلاغت فصاحت سناست والی کتاب میں نازل کر رہا او دعوی یہ تقاضا ہے کہ تزکیہ مؤخر نہ کر دیتا جائے کہ جیڑا پڑھن والا بے مثال پیغمبر ہے او دے تقدس کا بھی تقاضا ہے کہ تزکیہ کھل نہ لائی جائے اللہ فرماتا یتلو علیہم میرا ابراہیم علیہ السلام بیاد بیان اے اللہ پہلے تلاوت ہوئے والتعلیم ہوئے تے بعد تزکیہ ہوئے میں محمد ایوجیہ بھیجے یہ دی خالی تلاوت سننا علی دلہ دیا زمینہ آباد ویسے میں طریقہ دسا میرا نعرہ بالکل نہ مارے کرو جیڑی غرض واسطے تسا میرا نعرہ مرے دے ہو غرض تاڑی پوری ہوئی دی تسا نعرہ مارے کرو علامہ احمد سید خان نعرہ تکبیر انقلاب علامہ احمد سید خان صاحب ملتانی انقلاب علامہ احمد سید خان صاحب ملتانی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیر طریقت سیدنا اللہ شاہ صاحب بخاری رئیس الموحدین مولانا حسین علی الوانی نعرہ تکبیر اصل میں زندہ باد دے نعرے دے مستحق ہوئے بزرگن جڑے فوت ہو چکے اساں تو زندہ باد کوئی نہیں اساں تعلیم مرنا تے جڑے موت کا دروازہ لگ چکے ہون انہاں مرنا کوئی نہیں یہ ہون جنت زندہ پھر جسم سمیت زندہ ہو سکتا جنت گئے تو اکا کوئی نہیں مرنا کیونکہ جنت دے اندر نہ نیندر آمنی ہے نہ موت آمنی جنت سمنا شمنا ہی کوئی نہیں مطلب اس طرح اتھے نہ لے ان اہل الجنت لا ینامون ولا یموتون اللہ اکبر ہاں جی کیا فرمایا اللہ فرماتا میں ایسا باکمال بھیجے ہے یا ایو النبی انا ارسلناک شاہدا اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اساں تانوں عیسیٰ علیہ السلام دے اٹھ جاون تو بعد 650 سال دا فترہ تے وقفہ گزر گیا ہے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب آسمانی کوئی نہیں آئی۔ ہن مولوی دی اپنی مرضیاں کرن لگ گئے، احبار رہبان بھی دین دی پٹڑی تو لے گئے، سارے دنیا دے حریص تے لالچی بن گئے، اپنی گدیاں بچاون نو لگ گئے، اپنی سٹیجاں بچاون نو لگے ہوئے، اپنے تھڑے پالن دے اندر لگے ہوئے، اپنے گروپاں دی پرورش کرن دے اندر لگے ہوئے۔ میرے دین توحید دی گواہی دیون والا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب موجود ہیں، ہر مذہب دیا گواہیاں دیون والے تے لوگ بھی موجود ہیں، مگر میرا دین حق، دین توحید، دین اسلامی ہو جیا دین کہ دے حق دے اندر کوئی گواہی دیون والا موجود نہیں۔ تو سا میرے گواہ بن جاؤ تے میں تہاڈی رسالت دا گواہ بن گیا، میں تیرے حق دے اندر گواہیاں دیونیاں لو میرا محبوب پیغمبر، تے تو سا میرے حق دے اندر گواہیاں دیونیاں، لہذا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اے میرے پاک پیغمبر نے اساں تانوں اپنا گواہ بنایا ہے، جڑیاں میریاں وعیداں تے سزائیں انہاں دے کولوں تانوں ڈراون والا بنایا ہے، تے اصل کم جڑا اے ہے داعیاں اللہ۔ تساں دعوت دیونی ہے تے میرے ال کہیں مولوی دی نہیں سننی، کہیں درویش دی نہیں سننی، کہیں جٹ دی نہیں مننی، کہیں رشتہ دار دی نہیں مننی، کہیں برادری دی نہیں مننی، دعوت دیونی ہے میرے دعوت دیونی ہے میری بندگی والی، دعوت دیونی ہے میرے سجدے والی، دعوت دیونی ہے میری کتاب والی، دعوت دیونی ہے میرے واز والی، دعوت دیونی ہے میرے دین والی، دعوت دیونی ہے میری چوکھٹ والی، دعوت دیونی ہے میری بندگی والی، داعیاً اللہ بِإِذْنِهِ۔ اللہ اکبر، بِإِذْنِهِ، یہ میری اپنی مرضی انہیں میرے پاک پیغمبر کے تسا دعوت کی دے دیونی ہے، اے تا ہو گئے نا کام جڑے تسا سارے کرن میرے واسطے، شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ، اے تا سارے کام تسا کرن میرے واسطے، تے میں تواڈے واسطے کے کیتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ یہ تا او کم ہو گئے میرے پاک پیغمبر جی جڑے تساں میری خاطر کرن تے میں تہاڈی خاطر کے کیتا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں تانوں سورج بنایا ہے، میں تانوں منیر بنایا ہے، میں ایہو جہا سورج
سورج نہیں بنایا جی اس دھرتی دا سورج جی اس دنیا دا سورج جی اس کائنات دا سورج میں ایو جیا سورج نہیں بنایا کیونکہ دنیا والا سورج ایک صفت لازمہ منیر کوئی نہیں یہ بڑھ بھی بہندا ہے یہ چھپ بھی بہندا ہے اندھیریاں دے اندر ادنا بھی ہو بہندا ہے بدلا بھی ہو کے اپنی روشنی لکھا بہندا ہے یہ گریل بھی لگ بہندا ہے ایتے نال صفت لازم اے منیرن والی کوئی نہیں مگر تواڈے نال میں صفت لازم لا دیتی ہے میرا پاک پیغمبر تساں سورج کا ہو مگر ہر ویلے منیرن اے قرآن میں نور بنایا ہے تانوں میں دا منیر بنایا ہے قرآن نو نصاب بنایا ہے تانوں اے دا مبلغ بنایا ہے قرآن نو ہدایت بنایا ہے تانوں ہادی بنایا ہے اے میرے پاک پیغمبر قرآن نو تقریر بنایا ہے تانوں اے دا مقرر بنایا ہے قرآن نو تاڈا خطبہ بنایا ہے کہ تانوں اپنا خطیب بنایا ہے اے میرے پاک پیغمبر جی سراج منیرا دنیا دا سورج بڑھتے تے بڑھتے پیا مگر جیڑا کائنات نبوت دے اوتے میں آفتاب بلند کیتا ہے قیامت آ جائے میرا سورج کدی اندھیرا نہیں ہو اللہ فرماتا ہے یا یہ میں کتاب بھیجیے تے معلم بھی بھیجے آئے اے میرے پاک پیغمبر جی لے آگا تو سن کیوں قرآن لوگاں سنا ہونا ہے یا ایوہ المؤمن قم لیلا قلیلا نصفہ وینقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل لیکن سنال نال دسدے پے آئے علم نشرا لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك اے میرے پاک پیغمبر دیوی قرآن نال تے رات بھی قرآن نال دن بھی قرآن نال یا ایوہ الرسول بلغ ما
پیغمبر جی اساں تہاڈے اُتے جڑی کتاب نازل کیتی ہے جڑی کر رہا ہے جڑی کرنی ہے ساری دی ساری میرے پاک پیغمبر اس دی تبلیغ فرما تبلیغ ضرور فرما مگر میری کتاب نال تبلیغ فرما اسا حق دی بھری ہوئی کتاب اتاری تے میں جڑا فیصلہ کراں واللہ یقضی بالحق ساڈے سارے فیصلے حق لے ہوندے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جی تساں بھی حق لے قرآن بھی حق نال والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق میرا پاک پیغمبر تیرا اٹھنا بھی حق نال تیرا بیٹھنا بھی حق نال تیرا سونا بھی حق نال تیرا جاگنا بھی حق نال تیرا رونا بھی حق نال تیرا ہسنا بھی حق نال تیریاں خوشیاں بھی حق نال تیرا سفر بھی حق نال تیرا حضر بھی حق نال تیرا بطن بھی حق نال تیرا سحر بھی حق نال تیرا حنین بھی حق نال تیرا بدر بھی حق نال تیرا صدیق بھی حق نال تیرا عمر بھی حق نال تیرا علی بھی حق نال تیرا عثمان بھی حق نال تیرا عنوان بھی حق نال تیرا بیان بھی حق نال تیرا اعلان بھی حق نال تیرا انتقام بھی حق نال تیرا تقوی تے فتوی تے دعوت فہو بھی حق نال تیرا سجدہ تحیہ تدویہ بھی حق نال تیرا قیام و نظام بھی حق نال تیرا وضو و رکوع و خشوع و خضوع بھی حق نال تیرا قومت قادات جلسہ وقفہ بھی حق نال تیرا تشہد تسلم تفضل بھی حق نال تیرا تلطف تمنن تحبب تودد تشرف بھی حق نال تیری کرامت دیانت امانت حجت بھی حق نال تیری دلیل و برہان بھی حق نال تیرا اکرام و انضام بھی حق نال تیرا سفر تے حضر بھی حق نال تیری آواز بھی حق نال تیرے دل کا گداز بھی حق نال تیرا قلب حلب جلب سلب بھی حق نال تیرا رزق تے صدق تے عشق بھی حق نال تیرا ید تے حد تے خد تے جد بھی حق نال تیرا عزم بازم ارادہ بھی حق نال تیری اجابت اجازت ادارت حکمت بھی حق نال تیرے حکم تے نعم بھی حق نال تیری قسمت تے نسبت بھی حق نال تیری عدالت ذہانت بھی حق نال تیری شرافت کرامت بھی حق نال تیری تشریف و تقریب و تنویر و تطہیر و تجوید بھی حق نال تیری تلہیر بھی حق نال تو ازہر تے انور تے ابدر تے اطہر بھی حق نال تو اشرف تے اکرم بھی حق نال تو ازکا تے اصفا تے اجلا تے اتقا تے آلہ تے اولا بھی حق نال میرا پاک پیغمبر تیرا نظام بھی حق نال تیرا نظم بھی حق نال تیری تنظیم و تاریخ بھی حق نال تیری برکت تبریک بھی حق نال تیری نبوت مروت سروت تے حجت تے لجت بھی حق نال تیرا وفرہ تے جمعہ تے لمہ بھی حق نال تیری سنت تے امت بھی حق نال تیرا قیام بھی حق نال تیرا قعود بھی حق نال تیرا جلوس بھی حق نال تیرا وقوف بھی حق نال تیری مشی و صحاب بھی حق نال تیری بصارت سما بھی حق نال تیری وفا ادا حیا بخار ردا بھی حق نال تیری رضا لقا بھی حق نال تیرا ہر انداز حق نال تیرا ہر زاویہ حق نال تیری حب تے مد تے ساتھ مد بھی حق نال تیرا مد تے جذر بھی حق نال تیری تسکین تے شج بھی حق نال تیرا سکون تے حرکت بھی حق نال میرا پیغمبر تیرا ویکھنا تے سننا بھی حق نال تیرا بولنا بیان بھی حق نال تیرے اصحاب و ازواج و اولاد بھی حق نال تیرے دور و ادوار نور و انوار بھی حق نال تیرا اقرار بھی اسرار بھی حق نال تیرا غصہ تے پیار بھی حق دی وجہ نال تیری بہار بھی حق نال تیرے انوار بھی حق نال تیرا اقرار بھی حق نال تیرا قرار بھی حق نال تیرا قول مقولہ مقال مجال بھی حق نال تیرا حول محال بھی حق نال تیرا رکوع محال بھی حق نال تیرا خشوع و خضوع بھی حق نال تیرا راست آس باس بھی حق نال تیرا
انف سکن بھی حق نال تیرا امن دمن بھی حق نال تیرا عطف تے قطف تے رشد تے وجہ بھی حق نال تیری لسان و بیان و عنوان بھی حق نال تیری بصیرت شریعت حقیقت نصیحت وصیت بھی حق نال تیری وسالت بھی حق نال تیرا وسیلہ بھی حق نال تیری طبیعت بھی حق نال تیرا تبا بھی حق نال تیری فرا بھی حق نال تیری شرع بھی حق نال تیری شریعت بھی حق نال تیرا مباہلہ بھی حق نال تیرا مناظرہ بھی حق نال تیرا مخالمہ بھی حق نال تیرا مباحثہ بھی حق نال تیرا مجادلہ بھی حق نال تیرا ہر انداز حق نال ہر لمحہ حق نال ہر وقفہ حق نال ہر ساعت حق نال ہر گزرہ حق نال ہر مفرہ حق نال ہر قول حق نال اے میرا پاک پیغمبر تیری حقیقت بھی حق نال تیری طبیعت مزاج بھی حق نال تیرا معیار مکیال صلاة زکاة بھی حق نال تیرا معراج میدان منوال مکیار معیار بھی حق نال اے میرا پیغمبر تو سارا حق نال قرآن سارا حق نال کہ میں رحمت بھی سارا حق نال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت قرآن شان قرآن ثناخان مصطفیٰ جانشین امام انقلاب علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی نعرہ تکبیر اللہ اکبر دنیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تے حق آیا اللہ دے جا بالحق میرا پیغمبر کلا نہیں آیا حق نال جفا پا کے آیا ہے حق اینو تمسک کر کے آیا ہے نہ حق پہلے کلا آیا ہے نہ میرا نبی کلا آیا ہے یہ حق آیا ہے تو میرے نبی دے کٹھے آیا ہے یا بالحق وصدق المرسلین اور حق زبان دا کتھو توڑی مقام ہے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا مینوں قسم سارے دی جڑے ویلے اٹھے پڑے جڑے لے پورے قرآن جڑی اللہ قسم چاہتا ہے وہ مخلوق علی قسم نہیں ہوتی کہ میں جن کی قسم پہ کہنا تروڑی تو میں وہ سزا دیتی اسا اس نیت نال چاہنے اللہ بطور شہادت دے چاہنے اللہ جڑی شاہ جی قسم پہ چاہنے در حقیقت انہوں اپنی گل دی دلیل تے گواہ پہ ہون اللہ اپنا گواہ کیے کہ سبحان اللہ اے اللہ دا گواہ ہے کہ رسول دی گواہی ہے یہ بڑا سودا عجیب ہے اللہ دا میرا پیغمبر تو میری وٹب کرنی ہے وٹب ساڑی بولی دے لابی تو سب کے سمجھیں دے ہو سنو کیا دے ہو ہاں میری تھڑ کرنی تے میں تیری تھڑ کرنی اور اللہ کے پیدا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا قسم اللہ پہ جائندہ ہے تے شان رسول دی پہ بجان وَالنَّجْمِ إِذَا مینوں قسم تارے دی جڑے لے اٹھ
اللہ سائیں ہے کیڑی قسم ہے اللہ دا تینوں نہیں پتا انہو لقسم لو تعلمون عظیم اور مقام تے فرمائے القرآن یفسر بعضہ بعضا اللہ فرماندہ ایک بڑی عظیم قسم ہے یہ کیویں عظیم قسم ہے عظیم تو نہیں آئی تو کیا کیا وَالنَّجْمِ إِذَا طَلَعَ وَالنَّجْمِ إِذَا بَرِقَ مینو قسم تارے دی جڑے لے پھر آئے مینو قسم تارے دی جڑے لے چمکن لگ جائے مگر دویاں مقامات دے اندر پورے قرآن اللہ نے گری شہ نو شہادت بنایا ہے او دی عظمت نو شہادت بنایا ہے کہ تارے دا ڈھائے وجہ کہ تارے دی عظمت ہے یا دا زوال ہے بولو دا زوال ہے یہ واحد قسم ہے انتا موقع سنگارے ایک کم ٹھیک یہ واحد قسم ہے یہ دوچ مقسم بہی دی عظمت کوئی نہیں بلکہ یہ دے واسطے قسم اٹھائی جا رہی ہو دی سارے آنکھوں سبحان اللہ توڑی سارے میں کلے جنت بہنا کہ توڑا ارادہ یہ ہاتھ کھڑا کرو شاہبہ ایک پاٹ دے پہ جنت دا نام آوے نا تھڑے انہوں نے حورا یاد آئے میں پوچھیا سید عبدالخالق مشہدی رحمت اللہ بخاری دے استاد مولانا بدیع الزمان شاہ صاحب کے سید اللہ دی عدوں احترامتوں جو فوت ہو میرے استاد مولانا محمد چراغ صاحب یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دے شاگردان کی نہ عرف شذی لکھی ترمذی شرح مولانا محمد چراغ صاحب وہ بازے پرانے بندے آنے نا جلے پڑھائی دے آنے سانے کی کر نظر کمزور ہے اسا انہوں نے پوچھے آپ کے استاد کی کیونکہ اسا زیادی کوشش کر دیا تھا کہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ دے شاگرد دے انہوں دے کل جو حاصل کر تو کسے لے ذرافت تے کوئی طبیعت دا دلچسپی دا انہوں نے کر لمین دا وہ خوش ہو گئی دیا انہوں نے پوچھے استاد جی تفسیر پڑھیں دیا قرآن کی تھی جنت ذکر آندہ ہے کدھائی آنے بہانے اللہ قرآن دا ذکر نال کر چھوڑے او دی وجہ کے آکھنے لگے اللہ ساڑھی طبیعتہ چنگی طرح جانتا اللہ اکبر تیار ہوئے تھے ہم نماز پہ سن کے ذکر ہود تو تکو اکھے دیکھا جو جمال یار تو نیت بدل گئی اٹھک تو ایچ مولوی صاحب اور جمعہ پہ پڑھا میں پورا گھنٹہ انہا جنت دے فضائل کے زیادہ حصہ حوران دی شان بیان کی تھی بھائی ایسی ہیں ہوں میں تو نہیں دے سیندہ جو تاڑے مہرے ڈھلے ہوئے یہ ہو سی تھی دوپٹہ یہ ہو سی تھی یرا مخ ساقہ ہے من سبکین حلتن بد فلاں ہو سی تھی یہ ہو سی لوگاں دے نو پٹے ہونا اچھا یہ بھی عورتوں یا جنت کمال ہونا کا تو ہور سنو بد ہور نہ سنایا لوگاں دی تشویق جذبات اخیر چادن گال سنو یہ جڑیاں دنیا لیاں حسن اگر مومنات ساڑیاں بیویاں جڑیاں اگر مومنات انہاں بھی جنت ساڑے نال ہونا یقین کرو بندے اٹھے جوتیاں لے کے آتے بھائی انہاں کو استاجی ساری تقریب دا سواد بنا چھوڑے کہ انہاں وقت اٹھے ہی ہونا تسانو ہی جی جنتی لوڑ پائے لوگ ایٹے بھی چالو ہوئے وجہ ہوئے تھے اللہ اکبر او تا بڑیاں تابدار ہونی ہیں چلو خیر جی کیا فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا قسم تارے دی جڑے ویلے ٹوٹ کے ڈھائے جائے اللہ عظمت والی قسم کی میں ہوئی ان قسم ہوئی کہ جڑے ویلے اجا قرآن کوئی نئی نازل ہونا شروع ہویا اس وقت توڑی جنات شیاطین اسمانت بن کے بندے آنے مقاعد للسمع کچھ گلن سن دیان مگر جڑے ویلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی
رسالت دا آغاز ہویا ہے اس ویلے اللہ فرمانا ہے اور جیڑا منجے چوری چوری اپو سنن دی کوشش کرے او دے پچھو اسائے تارا اے پٹ کے ایدہ گولا بڑھا کے لا دینے آئے فرشتے مار دے آئے رجوم الشیاطین اے جڑا تارا ڈھانڈا پیا ہوگا ہے در حقیقت شیطان نو لگدا پیا ہوندہ ہے تے شیطان نو تاں لگدا پیا ہوندہ ہے جڑے ویلے ہو اٹھے وج کے گلاں سنن دی کوشش کریندا ہے تے اس ویلے لگنا شروع ہویا ہے جڑے ویلے محمد دے سینے سے قرآن نازل ہونا شروع ہویا ہے اللہ فرماتا ہے مالک میرا ذوق بھی آیا اللہ فرماتا ہے والنجم اذا نبیکم و رسولکم اللہ نے گویا بنایا اندان پہلے ستارے کی گل کی تھی والساتے نبی رتن کرا فرمایا اللہ یا اندر میاں کی میں ہو سکتا ہے جتھے سورج ابھرے ہوئے اتھے تارے ابھرے ہوئے نہیں کتے ہوئے چنگے لگے سورج جو کھلا ہے تو تارے دے ابھرنے کی میں قسم چاہیے اگو جو سورج ہے ما ذل صاحبکم وما جتھے سورج موجود ہوئے اتھے تارے بولو ہاں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ابا جان بھی صحابی نوجوان مگر یہ لکھنا پڑھنا جان دے آن او فرما دے آن قل تو اکتب کل ما اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت بھی آئی جڑے ویلے میں اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر بوہا آپ جڑا کچھ بولے دے رہنا میں سارا کچھ لکھدا دے ویندام ارید حفظہ میرا ارادہ ہوندائی جو لکھی ہوئی جو میرے کلو موجود ہو سن حدیثاں بعد دے اندر تسلی نال میں حفظ کر لیسا والگنیو یا فنہت لی قریشوں منو قریشی نوجوانا نے آکھیا محمد البشر یتکلم فی الغضب والرضا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر انسان کہوے غصے دے اندر ہوندر کہوے خوشی دے عالم دے اندر ہوندر تو ہر ویلے دی ہر گل کی رکھ رہے ہر گل تدین نہیں ہوندہ ہے عبداللہ وہ فرمان دے ہیں ام سکتو عن الکتاب میں کچھ دیڑے لکھنا بند کر دیتا وال میرے دل خیال آیا کیوں نہیں یہ گل میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھ لوا میں ایک دیڑے پوچھیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں ایک طرح لکھ دوں گا ایک طرح میں نبادے روکن والے آنے روکے آئے میں تاں روک گیا اور تسا فرماؤ میں ہر گل لکھی کرا یا پوچھ لیا کرا جو کیڑا لکھنی ہے یا اکا نہ لکھیا کرا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بے اصبعہ الى فیہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک نال اپنے منہ مبارک والاشارہ کر کے فرمایا اکتب اللہ یخرج منہ الا الحق اے عبداللہ ہر گل لکھی کر میں جہل نے بولنا لکھیا کر میں غصہ
غصت بولا تو بھی لکھیا کر میں خوشی دے اندر بولا تو بھی لکھیا کر میں نو اللہ دی ذات دی قسمی لا یخرج منہ الا حقن میری زبان مبارک دے وچوں سوا حق دے اور کچھ نہیں نکل فرمایا چودید رسول امین خدا برخاست خواب علم نشرا ہموار بشو برگی دل بگلار بخواب علم نشرا در ہفت بہشت بشو داخل بر دوزخ منظر علم نشرا قرآن شود بر نادل در صدر تساق علم نشرا اللہ دا علم نشرا لکا صدر کا اے اس سینے جو آواز نکل رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پہ دیان اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ میرا سینہ کھول تاکہ میں تیری کتاب نو چنگی طرح کھول کے بیان کرا مگر جڑے میں نمبر آیا ہے رحمت للعالمین دا اللہ فرماندا ہے میرے سونے میں نو آنکھیں بھی کوئی نہیں کیوں جو نو آنکھیں دی لوڑ بھی پئی کوئی نہیں وہ دے آنکھیں تو پہلے ایسا آپ سینہ کھول دیتا ہے تو سینہ کھولن دے بعد آتے ہے علم نشرا لکا صدرہ کا اذا اشتدت بك البلوى ففكر في علم نشرا اذا اشتدت بك البلوى ففكر في علم نشرا اليسر بين اسرين اذا فكرت ذو ففرا اللہ فرماتا سنیا اس صورت کے اندر چغور کر تیرا پار اجڑا بدن پہ محسوس ہوندہ ہے آپ پہ آسان ہوندہ ویسی میں آسانی دیا دو دیوارہ بنایا ہے الیسر بین اسرین کدی علم نشرن غور نل پڑھے دے انما اسر پہلو آگے ابو کے ہو گیا یسرا وقت ابو کے شاہ انما بولو دو اسر قاروت ہے کہ یسر بیچ انہیں ایک ہی نہیں الیسر بین اسرین میرا پیغمبر آسانی تنگیاں عبور کرن آدھا دی تنگیاں عبور کرن دے ویسو میری توفیق نال تا سارے بھاری حولے ہوئے ویسو کیونکہ سینہ سوادہ اساں پہلے کو اللہ صرف سینہ نہیں اللہ نے بڑے کمالات معجزات عطا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے بیٹھے ہو وقت ہاتھ کھڑا کرو سجا کرے جڑے تھکے بیٹھے ہو کیا فرمایا نسائی موطا امام مالک وغیرہ کیوں تھی حدیث حضرت انس راوی رضی اللہ تعالیٰ سارے آپ کو تھکے ہوتے نا بہت رضی اللہ تعالیٰ او فرمان دے تو چھوٹے جائے یار نا انہاں دی امی جان نے خدمت واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے دیتا کہ یہ توڑے چھوٹے موٹے کیونکہ نبالے کے گھر دے کام دندے بھی کریسی بارو کوئی شہل ہے آمنی کوئی سودہ سلپ ہوگی سبحان اللہ کہ جو خوش نصیب ہوگا سبحان اللہ او فرمان دے موقع صلح حدیبیہ علی جگہ یاد انہیں